اس بنیادی فلسفے کو دین کے جان لیں گے، اس بنیادی تعلیم اور بنیادی اس کی روح کو جان لیں گے، تو اس کی روشنی میں پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اچھا کربلا کے میدان میں یہ جنگ کیوں ہوئی تھی۔ یہ نہیں سمجھیں گے تو وہ بھی نہیں سمجھیں گے۔ پھر سمجھ میں آئے گا کہ اچھا ابراہیم علیہ السلام کی نمرود سے دشمنی کیوں تھی۔ پھر سمجھ میں آئے گا کہ موسیٰ اور فرعون کے درمیان اصل میں جو جنگ تھی اس کی بنیاد میں کیا تھا۔ پھر سمجھ میں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش کے سرداروں نے مخالفت کیوں کی۔ پھر سمجھ میں آئے گا کہ آج سیاسی اسلام مغرب اور امریکہ کا مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے، کیوں سعودی عرب کا بادشاہ قبول ہے اور مصر کا مرسی قبول نہیں ہے، کیوں، کیا مسئلہ ہے، کیا بنیاد ہے، کیا فلسفہ ہے۔ فلسفہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ الہ ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ، اور یہی نہیں کہتا کہ اللہ الہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی الہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الہ ہی تو ہے، تو ہی الہ ہے۔ اب جب الوہیت کو کھولتے ہیں، اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، تو قرآن یہ کہتا ہے انسانوں کو جن معاملات میں ان کی عقل رہنمائی نہیں دیتی، ان معاملات میں انسانوں کو قوانین دینے کا اختیار یہ فقط اللہ کا ہے۔ اسی کو قرآن بار بار کہتا ہے ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے۔ کن معاملات میں، جن معاملات میں خود اللہ جانتا ہے کہ انسان اپنی عقل سے صحیح فیصلہ نہیں کر سکیں گے،